سب کو ملا دیا، یہ ہماری فلم مکمل ہو گئی۔ قرآن مجید نے یہ قصہ سنایا ہے، لیکن احسن القصص کے طور پر سنایا ہے۔ احسن القصص کیا ہوا کہ وہ واقعات جن سے آپ عبرت حاصل کر سکیں، ان سے آپ سبق سیکھ سکیں، تو یہ قصے کے طور پر نہیں سنایا، سبق کے طور پر سیکھ۔ پہلی بات یہ جو سمجھ لیں، تو تاریخ کا مطالعہ ہم نے قصے کے لیے نہیں کرنا، ہم نے سبق حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اب اس سبق کو سمجھنے کے لیے ایک پہلو ہے جو اس پورے قصے میں ہمارے سامنے آئے گا، وہ میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے پہلو ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اس واقعے کے اندر لآیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو وہ ساری نشانیاں میں آپ کے سامنے نہیں کھول رہا اس وقت، ایک نشانی آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو بیٹے نے آ کے بتایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، یا ابت، یہ ابا جی، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کا جواب ابا جی نے کیا دیا؟ ابا جی نے کہا، پہلی بات ایک جو ہے نا یہ کہہ لیں احتیاط بتائی، لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا۔ اس کا مطلب خواب اتنا واضح ہے کہ بھائیوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان کو نہیں بتانا، اسے اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ اور اس کی تعبیر بھی اسی وقت انہوں نے بتا دی یوسف علیہ السلام کو، کذالک یجتبیک ربک، یہ تیرے رب نے تجھے چنے گا اسی طرح، یعنی تجھے نبوت پر سرفراز ہو۔ یہ نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، میرے بعد کسی نے نبی بننا ہی تھا، یہ میرے 12 بیٹے ہیں، تجھے یہ خواب آیا ہے، تو وہ نبی ہوگا۔ ٹھیک، یہ طے ہو گیا۔ جب یہ طے ہو گیا، اب جو باقی سارے واقعات ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یہ یوسف گھر سے جا رہا ہے تو ہمیشہ بچھڑنے کے لیے نہیں جا رہا، باقی کسی کو شک ہو تو ہوا کرے، یعقوب کو کوئی شک نہیں ہے اور یوسف کو خود بھی کوئی شک نہیں۔ اب ساری تاریخ بالکل ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ یہ واقعات ایک مختلف لڑی میں پرو دیے جائیں گے یا نہیں پرو دیے جائیں گے؟ یہ پہلا پتھر آج تک آپ کو کہیں سامنے آیا ہے؟ کسی نے رکھا ہے؟ یہ نہیں رکھتے۔ تو تاریخ کو اس کے اینڈ کو بھی سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے، اور اینڈ اس کا پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک وقتی آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش ہوگی ایک خاص مقصد کی خاطر، تعویل الاحادیث کو سکھانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے تعویل الاحادیث وہ علم تھا جو یعقوب کے گھر میں نہیں سکھایا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی روحانی باتیں ہوتی، کوئی تزکیے کی بات ہوتی، تو یعقوب کے گھر سے بہتر کہاں ہو سکتی تھی؟ اور یہ جو اللہ نے یوسف کو جس مقام تک پہنچانا تھا، اس کے لیے تعویل الاحادیث ضروری تھا، جو وہاں نہیں سیکھی جا سکتی تھی، وہ کہیں مصر میں جا کے سیکھی، جو تہذیب کا گہوارہ ہے۔ اس وقت کا سب سے سیولائزڈ یا کہہ لیں کلچرڈ جو سیولائزیشن ہے وہ مصر ہے، وہ سیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ یہ کس کا منصوبہ ہے؟ یعقوب کا؟ یوسف کا؟ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اچھا جی، اللہ نے منصوبہ بنا لیا، اب اس منصوبے پہ اللہ نے عمل کیسے کیا؟ یہ اب دیکھیں نا، سٹوری ایک دم کتنی دلچسپ ہو گئی ہے، مزیدار ہو گئی۔ بھائیوں کو خیال آیا ابا جی بہت پیار کرتے ہیں، اسے جان چھوڑاؤ۔ پوری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ گئی ہے، 11 کور کمانڈر کہہ لیں بیٹھ گئے، ایک بیچ سے نکل گیا، وہ چھوٹا تھا، 10 کور کمانڈر بیٹھ گئے۔ کہا بھائی یہ خطرناک ہے، اس سے جان چھوڑا دی۔ سب نے کہا اسے قتل کرنا ہے۔ ایک ماڑا سا کور کمانڈر بولا، اس نے کہا قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ہمیں مطلب جان چھوڑانا ہے نا، جان چھوڑ جائے گی، یہ کنویں میں ادھر پڑا رہے گا، ابا جی ہمارے لیے خالی ہو جائیں گے، خلوت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پوری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بدل گیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں فیصلے سازی ہوتی کیسے ہے، یہ ایک واقعے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ساری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے اللہ کے مخالف فیصلہ نہیں کر سکتی، ایک آدمی رائے تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ نے زندہ رکھنا تھا ایک بھائی کے، وہ نے کہا کہ یار ادھر کرنے کی کیا ضرورت، کنویں میں پھینک دو، وہی فیصلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی سازشیں جیسی بھی چلیں، کرتے 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 مختلف، اب انہوں نے جا کے ادھر پھینک دیا، یوں سمجھیے پاسپورٹ بن گیا۔ ٹھیک ہے، ہاں اتار دیا، چلیں ہاں جی اتار دیا، صحیح بات ہو گئی۔ اب ایک آئے، وہ اپنا پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، یوسف کو نکالنے نہیں آئے تھے، انہیں پانی کی ضرورت ہے، اگر پانی نکالو، پانی کی جگہ کیا نکلا؟ بچہ نکلا۔ انہوں نے اپنے پاس سنبھال لیا کہ خوبصورت بچہ ہے، پیارا ہے، اس کو پالنا چاہیے، اسے مرنے نہیں دینا چاہیے۔ نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، کہا جا کے بیچیں گے۔ اللہ نے ان کا مطلب ان کے ساتھ جوڑ دیا، وہ اٹھا کے رکھ لیا، اور انہوں نے اسے بضاع، قرآن کے الفاظ ہے کہ انہوں نے اسے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَ، انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جا کے بیچا بھی بہت سستے داموں، جان چھوڑائی کہ چلیں جتنے ملتے ہیں، باغ کو جو ہوتے ہیں نا چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز، آپ نے سنا وہ، یہ ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے۔ تو وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں کا عوض بیچ دیا، جان چھوڑا لی۔ خریدنے والے نے کیوں خریدا؟ شکل و صورت میں اچھا ہے، منمونا ہے،
تو اگر اس کا باطن بھی اچھا نکلا بیٹا بنا لیں گے، نہیں تو یہ شکل و صورت میں نفع ہی دے گا، بہت سستا مل رہا ہے بیچ دیں گے۔ وہ کوئی اللہ کی مرضی پوری کر رہا تھا؟ نہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تعویل الاحادیث۔ جب جا کے سیٹلڈ ہو گئے وہاں پہ، اللہ نے کہا یوں ہم نے یوسف کو زمین کے اوپر تمکن دے دیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَعْلَمَهُ تَعْوِيلُ الْأَحَادِيث، تاکہ ہم اسے سکھائیں احادیث کی تعویل۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو سمجھ آئے اللہ کام کیسے کرتا ہے۔ اب یہاں سے ایک دوسرا کام شروع ہوا، نیکسٹ فیز ہے یہ، اور اس نیکسٹ فیز میں آپ کو پتہ ہے اس عورت کے دل میں ایک شرارت پیدا ہوئی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی، اب یہ معجزہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انٹروین کیا، نہیں تو وہ اس کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر بھی کوئی بہت خاص قسم کا کام کر کے کسی کو محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دوسری بات یہ سامنے آ گئی، محفوظ رکھا، وہ کام نہیں ہونے دیا جو شیطانوں نے بنایا تھا۔ باقی میری جو سمجھ سیاق و سباق سے مجھے سمجھ میں آتی ہے، جب اس عورت نے باقی عورتوں کو بھی جمع کر لیا نا، وہ ساری دیوانی ہو گئی، فتنہ بڑھ گیا، ہر ایک کی خواہش ہوئی یہ مجھے ملے، اس لیے ہاتھ کاٹا تھا۔ اور آگے بھی الفاظ آتے ہیں، جب ان لوگوں نے دیکھا فلما راؤ، جب انہیں نظر آیا، وہ بداؤ لہم، جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی، یعنی ہر طرف وہ عورتیں دیکھیں نا، پانی مانگا وہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے، تو سمجھ تو آ جاتی ہے نا کہ کیا چکر ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ اس سے جان چھوڑانی پڑے گی، اسے جیل میں پھینکو۔ یہ اینٹی کلائمیکس ہے سٹوری کا، اگر آپ اس سٹوری کو لے کے چلیں، یہ اینٹی کلائمیکس ہے کہ اس سے نیچے کدھر جانا ہے، جیل میں چلا گیا۔ جو اینٹی کلائمیکس ہے سائملٹینیسلی وہ اپورڈ موومنٹ بھی وہیں سے شروع ہو رہے، وہیں سے وہ قیدی ملے تھے نا جس نے جا کے بادشاہ کو بالآخر بتایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی میری، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اور پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بادشاہ کا مقرب بنا دیا۔ پھر سٹوری کا دوسرا رخ آ جاتا ہے کہ جس میں وہ بھائی آتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے، کرتے کرتے ایک موقع پہ آ کے پہچان وہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں اپنی آئیڈینٹی، پھر سارے بھائی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سٹوری جا کے ختم ہوتی ہے۔ آخری الفاظ کیا ہیں یوسف علیہ السلام کے؟ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو ٹھانتا ہے نا بہت باریک بینی سے کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے نا اسے بہت لطافت سے کرتا ہے، بہت سیٹل طریقے سے کرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگتا یہ کون کر رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسباب کو، یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا، تو یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا، اور یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا، کر میرا رب رہا ہوتا ہے۔ آگے سمجھ ساری؟ اب اس کو فٹ کریں نا ادھر جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ چائنا ہے، یہ امریکہ ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ فلانا ہے، بس یہ کوئی زلیخا ہے تو کوئی یوسف ہے تو کوئی یعقوب ہے تو کوئی جو ہے نا وہ سارے ہیں، اصل کون ہے؟ اللہ ہے، وہ ایک سطح پہ اسے۔ لہذا تاریخ کو جب بھی آپ دیکھیں زمانہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھولیں نا، یعنی آپ چیزوں کو دیکھنے کی سطح مقرر کرنے، ایک سطح یہ چیزوں کو وہ ہو کیسے رہی ہیں، اور جب ان کو اس طرح جائزہ لیں نا ہو کیسے رہی ہیں، تعصب نکال کے، ایمان بھی نکال کے، انہیں معروضی طور پر سمجھیں، آبجیکٹیولی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پہلا فیز ہے۔ پھر اس کے اندر دیکھیں یہ کہ دنیا میں جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے اپنے موٹیوز کیا ہیں، یہ دوسری سطح ہے، اور اس کے لیے بھی آبجیکٹیو ہونا پڑا۔ آپ کو کسی کے ساتھ محبت یا نفرت کا رشتہ رکھے بغیر سمجھیں اس کو۔ ان دو باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر دیکھیں اللہ کا منصوبہ کیا ہے، وہ اب آپ کی سمجھ ہوگی جو اس کے ساتھ اس کو جوڑے گی، آپ کی حکمت ہوگی۔ یہ تعویل الاحادیث ہے کہ اس حدیث کو اللہ کے ایمان کے ساتھ جوڑ کے دیکھ سکیں آپ۔ اور اسی سورہ یوسف میں ایک آخری اصول دے دیا گیا، حالات و واقعات بہت مایوس کن ہو جاتے ہیں، اتنے مایوس کن ہوتے رہے کہ وقتی طور پر اب یعقوب علیہ السلام کو ساری بات کا پتہ ہے، لیکن دکھ کے مارے آنکھیں سفید ہو گئی، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، سارا گھر پاگل سمجھ رہا ہے۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے اور دوسری طرف کیا کیفیت ہے؟ کہہ رہے ہیں یوسف آئے گا، فلا تیأسوا بروح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا بنی استحسسوا یوسف، یوسف کو تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں کدھر یوسف، وہ تو سارے پریشان ہیں، یوسف کدھر گیا ختم۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں نہیں ختم، یوسف آئے گا۔ اب میں یہاں پہ کیا بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو بھی حالات و واقعات ہو جائیں، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، اسلام آئے گا، اسلام آئے گا۔ مایوسی جتنی بھی ہو جائے، بے شک ہو جائے، اسلام آئے گا۔ یوسف اگر آیا ہے تو اسلام بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ آیت آخری جو ہے نا، حتیٰ اذا استیأس الرسل، اگر لوگ مایوس ہو گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، رسولوں پر بھی اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ مایوس ہو گئے، لیکن یہ کہ وسوسے کے درجے میں مایوسی کی کیفیت آتی رہی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، انہیں لگنے لگا کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے
پتہ نہیں وہ صحیح بھی تھے یا ہمیں سمجھنے میں غلطی، مطلب کسی نہ کسی درجے میں جیسے وہ شک آ کے گزر جاتا ہے، اس طرح کی کیفیات ہوئی ہیں، اور حتیٰ یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ، اس درجے میں تکلیفیں آنے کے بعد ہماری مدد ان کے ساتھ شامل ہوئی آتی ہے۔ اور ایک بات سمجھ لو، ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلتا نہیں ہے، آ کے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حالات کو، واقعات کو یعنی اس تناظر میں رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ میں نے سورہ یوسف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ جو تاریخ آپ کے سامنے رکھی گئی، میں اس کو بس ایک دوبارہ جوڑ دیتا ہوں اپنی بات کے ساتھ۔ اس تاریخ کے اعتبار سے آپ یہ بات سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ انسانی کا کلائمیکس ہے۔ آپ کا دور نبوت، یہ جو سفر ہے نا ارتقاء سماج، اس کا کلائمیکس ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک چاندنی ہے جس کا ذکر کیا گیا، وہ بھی کہیں ہے کہیں نہیں ہے، اور حضور سے 600 سال پہلے تو رات ہی رات ہے۔ یہ سارا آپ نے یہ مضمون پڑھ لیا۔ یہ جو اس کے بعد شفق ہے نا، شفق، یہ دیکھیں وہ سورج نصف النہار پر ہے، حضور کے دور میں نصف النہار پر ہے۔ خلافت راشدہ کے دور کو ہم شفق نہیں کہیں گے، بلکہ بعض اعتبارات سے تکمیل ہوئی ہے اس کی۔ سورج ویسے ڈھلنا تو 11:30 بجے شروع ہو جاتا ہے، لیکن گرمی کی شدت 2-2:30 بجے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا جو ظہور ہے اور جو اس کی برکات ہیں، جتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے ظاہر ہوئی ہیں نا، اتنی دور نبوت میں بھی نہیں۔ جب میں بالکل سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے بات کر، اسی لیے دنیا میں اگر مثال دی جاتی ہے تو حضرت عمر کے دور کی دی جاتی ہے۔ تو یہ محمدن لا، لیکن یہ کہ وہ خلیفہ کون؟ عمر۔ تو حضور کے جو بیچ تھا نا، اس نے پوری طرح جو بارآور ہوا ہے وہ حضرت عمر کے دور میں آ کے ہوا ہے۔ تو یہ شفق کا دور اصل میں کون سا ہے کہ جسے ہم کہیں گے یہ جو ایک اربوں کا دور ہے۔ عرب جیسے تیسے بھی تھے، اسلام بہرحال کسی نہ کسی درجے میں افراد کے اندر انٹیکٹ تھا۔ یہ شفق کا دور میری سمجھ کے مطابق یا میری تعبیر کے مطابق یہ در حقیقت سلطنت عثمانیہ کا دور، جب وہ روشنی بہت دھندلا گئی تھی، آخری درجے میں بس ٹمٹما رہی تھی۔ اور یہ جب آیا ہے نا دور انگریزوں کا، ولندیزیوں کا، پرتگالیوں کا، یہ جو اقوام آئی، اقوام مغرب، یہ جب آئی ہیں تو گویا انہوں نے آ کے جب قبضے کیے ہیں نا، تو دیکھیں ایک بات سمجھیں، یزید ظالم ہے، عثمانی بھی کوئی خلافت راشدہ نہیں ہے، ملوکیت ہے، لیکن میرا اور آپ کا جھگڑا ہو تو فیصلہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہاں، بادشاہ سے ہم شریعت کے مطابق نہیں پوچھ سکتے، لیکن لوگوں کے لیے انہوں نے نظام شریعت کا رکھا ہوا ہے۔ انگریز کے آنے کے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کے ہاں اقامت دین کا وہ یہ والا تصور نہیں ملتا۔ انہیں یہ کبھی اس خیال ہی نہیں آیا کہ وہ دین کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک درجے میں خرابی سمجھتے تھے کہ بادشاہوں کا نظام وہ اس درجے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم پبلک پر کوئی اثر ہی نہیں ہے نا اس کا، شریعت کا سارے فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ جب انگریز آ گیا ہے تو اب جا کے اس نے یہاں پہ قانون اپنا نافذ کر دیا، شریعت کا قانون ختم کر دیا۔ جہاں فرانسیسی آ گئے وہاں فرنچ لا نافذ ہو گیا، شریعت کا قانون ختم ہو گیا۔ اب لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم کدھر گئے۔ اس دور میں آپ کو وہ ساری باتیں ملے گی کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اب مسلمان بے قرار ہو کے اٹھے ہیں، مسلمانوں نے جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کیے اور ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے۔ علماء نے مزاحمت کی، یہ نہیں، یہ کون کہتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے مزاحمت؟ 1857 کی جنگ آزادی کے پیچھے کون ہے؟ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی ہندوستان میں دہلی کی کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی جو ہے نا وہ جسد لٹک نہ رہا ہو، تو مزاحمت تھی تو اس کے بعد ہے۔ البتہ ایک بات سمجھ لیں، اس تمام تر مزاحمت کا نتیجہ صفر نکلا ہے، بلکہ ہر مزاحمت کے بعد غیر اقوام زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ 1831 کی تحریک شہیدین کے بعد پورے پنجاب بالآخر جا کے انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔ پہلے سکھوں کے قبضے میں تھا، انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تخت برطانیہ کی براہ راست حکمرانی ہندوستان کے اوپر ہو، پہلے نہیں تھی، پہلے وہ جو ہے نا ٹھپے کے لیے رکھا ہوا تھا بادشاہ بہادر شاہ ظفر۔ 1857 کے بعد یہ ممکن ہوا۔ ہر مزاحمت، جیسے دلدل میں آپ پھنستے ہیں، ذرا سے حرکت کرتے اور پھنستے ہیں، ہر مزاحمت کے بعد اور پھنستے چلے گئے۔ اب یہ 1857 کی ناکامی کے بعد لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور انہوں یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہم مزاحمت نہیں کر سکتے۔ 10 سال کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ہے انہوں نے بنائے ہیں مدارس۔ یعنی یہ جو دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی عمارت نہیں تھی، مدرسہ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ بلڈنگ بنائی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم جا کے تو بس پڑھائی کا کام کریں گے تاکہ یہ تہذیب ہماری محفوظ رہ جائے، نہیں تو گم ہو جائے گی۔ یہ بالکل وہ صورتحال تھی جیسے اس کو پاس شہید ہو گئے تو خطرہ پیدا ہوا قرآن ختم ہو جائے گا، تو اب اسے کتابی صورت میں لکھو۔
جیسے سنت کے اندر جب لوگوں کے عمل میں کمی آئی تو محسوس ہوا سنت گم ہو گئی تو لوگ ہو جائے گی، تو لوگوں نے احادیث کی کتابیں مرتب کرنا شروع کر. تو جب یہ محسوس ہوا کہ ہماری تہذیب ہی بالکل ختم ہو جائے گی اور انگریز تہذیب چھا جائے گی، تو انہوں نے کہا جس کو بچا سکتے ہو اسے کٹو. نہ ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے، نہ کرسی پر بیٹھیں گے، نہ ہم جو ہے نا یہ کالر والے قمیض پہنیں گے، یہ نہیں، ہم بائیکاٹ کریں گے انگریز کی تہذیب کا اور ہم اپنی تہذیب کو زندہ رکھیں گے آئسولیشن میں. آئسولیشن میں تو یہ اس کا آغاز تھا جسے ہم مدرسہ دیوبند کہتے ہیں. اس کے 10 سال کے بعد علی گڑھ میں بھی مدرسہ بن گیا. مکتب کہیں مدرسہ کہیں جو بھی آپ اسے نام دیں، وہ ایک دوسری کوشش تھی اور وہ بھی تعلیمی کوشش تھی. البتہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی تھیسس تھے. اس میں یہ تھا کہ جی ہم انگریز کی تہذیب کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، نہیں تو ہم تو دنیا میں بالکل ہی غیر متعلق ہو جائیں گے، ہندو چھا جائے گا اور ہم بالکل ہی دب کے رہ جائیں گے. یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوئی جو ایک دوسرے سے بالکل متصادم ہے. اور اب میں آگے نہیں بڑھ رہا، واپس پیچھے جا رہا ہوں. اب آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ میں دینی بات پر آتا ہوں، مذہبی بات پر آتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی نا، میں ایک عقیدے یا مذہب کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں، یعنی یہ جو رات کا دور ہے اس کے بارے میں خبریں دی ہوئی. دین ایسے ہو جائے گا، دین اس طرح ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، یہ ساری باتیں ہیں نا. تو یہ جو خبریں دی ہوئی ہیں، انہی خبروں میں کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جیسے جو فتنے آئیں گے ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ حضور نے فرمایا دجال کا فتنہ. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے ظہور تک آدم کی اولاد پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جو آیا ہو. یہ آخری زمانے میں آیا. اس کے بارے میں میں پورا ہمارا لیکچر صرف دجال پر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم بھی درکار ہوگا، لیکن میں اس وقت وہ سارے مسائل پر نہیں جا رہا. میں صرف آپ کو اس فتنے سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بارے میں جو ظاہر کب ہوگا، تو جو ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مہدی، حضرت مہدی کے آنے کے بعد ایک وقت میں یہ غصہ کھا کے نکلے گا. اس وقت یہ ظاہر ہوگا، یعنی یہ خروج ہوگا اس کا. کس کا؟ دجال کا. اچھا، اب جو